الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ گزشتہ کل بھی ہم نے توکل کے بارے میں سنا تھا کہ توکل بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، کہ اگر اللہ کی مدد پر انسان بھروسہ کر لے کہ میرے رب کی میرے ساتھ مدد ہے تو پھر اس پر کوئی بندہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یاد رکھو کہ اللہ ہی کی مدد انسان اس کو ملتی ہے۔ اب ملتی کسے ہے تو بتایا کہ جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس قوت ہو، لیکن وہ اپنی طاقت اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کوئی طاقت کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ غزوہ بدر دیکھو، غزوہ حنین دیکھو، دونوں سے باتیں، اس میں دونوں کا کانسیپٹ ہمیں واضح ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ غزوہ بدر پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کفار کا جو لشکر تھا اس کی تعداد زیادہ، اسلحہ زیادہ، جنگی طاقت کے اعتبار سے وہ مسلمانوں سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر تھے، لیکن مسلمانوں نے اس وقت ان کی طاقت کو نہ دیکھا، ان کی قوت کو نہ دیکھا، سب بھروسہ مسلمانوں کو اس وقت صحابہ کو اللہ کی ذات پر تھا۔ تو جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ آیا کہ فتح و کامرانی مسلمانوں کو ملی۔ اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر میں کیسی مدد ملی کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو فرشتے مدد کرنے کے لیے آ گئے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں غزوہ حنین کی تاریخ کو، تو غزوہ حنین کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو بظاہر بعض مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہماری عددی کثرت زیادہ ہے تو اس پر انہوں نے فخر کیا، تو جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ دونوں مار کے قرآن کہتا ہے اپنے سامنے رکھو کہ اللہ کی مدد جسے ملتی ہے تو پھر کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور جسے اللہ چھوڑ دے، جو اپنی طاقت پر وہ سمجھے کہ مسلمان بھی یہ سمجھے کہ ہم زیادہ ہیں۔ آج دیکھیے نا، مسلمان کتنی تعداد میں زیادہ ہیں لیکن چند مٹھی بھر وہ کافر مسلمانوں پر آج وہ حاکم بنے ہوئے ہیں، وہ ہماری معیشت کو چلاتے ہیں، آج وہ ہم پر کیسے مسلط ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، اور یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ آگے سنیے، فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ یہ بڑا قابل غور ترجمہ ہے، اس کا میں شان نزول تو بتاتا ہوں، لیکن یہ خیانت جو ہم سے بھی ہوتی ہے اس کے ترجمے میں غور کیجیے گا کہ بندہ جس چیز میں خیانت کرے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ ہی حاضر کیا جائے گا۔ وہی بات بتائی کہ جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے ممکن نہیں۔ وہ تو نہ اللہ کی وحی کے معاملے میں اللہ کے نبی خیانت کرتے ہیں اور نہ کسی اور معاملے میں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک جنگ میں مال غنیمت میں سے ایک چادر گم ہو گئی،
تو منافقوں کا کام کیا ہوتا ہے وہ قرآن بتاتا ہے کہ منافق جو اپنی زبان سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، اس مال غنیمت کی ایک چادر گم ہوئی تو انہوں نے اس وقت کیا خیانت کی تہمت کس پر لگائی؟ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں انہوں نے حضور کے بارے میں سوچا کہ شاید حضور نے اپنے لیے چادر رکھ لی ہوگی معاذ اللہ، کہ انہوں نے اور یہ سمجھا کہ حضور نے بظاہر حضور نے خیانت کی ہوگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی اور بتا دیا کہ کسی نبی کا خیانت کرنا یہ ممکن ہی نہیں، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ خیانت کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے میں خیانت سے پہلے یہ بتا دوں کہ غنیمت کی تقسیم سے پہلے، کیونکہ نبی تو دین سکھانے آتے ہیں، تو غنیمت کسے کہتے ہیں؟ تو غنیمت کی تقسیم کے بغیر ناجائز طریقے سے لینا حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں بتا دیا گیا کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ دو بات۔ تیسری بات یہ بتائی کہ نبی کی نبوت اور ان کے گناہ میں وہی نسبت ہے، فرمایا کہ جیسے اندھیرے اور اجالے میں ہے، تو نبی جو ہوتے ہیں وہ اجالے ہیں اور یہ گناہ جو ہیں وہ اندھیرے ہیں۔ ان کی نبوت اجالے والی ہے اور گناہ جو ہیں وہ اندھیرے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ بتائی کہ بدگمانی کرنا یہ ہمیشہ نبی پر منافقوں کا کام رہا۔ منافق ہمیشہ نبیوں پر بدگمانیاں کرتے ہیں اور یہ کفر ہے، یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ چوتھی بات جو مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ رب العالمین کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ نبیوں پر اگر تہمت لگ جائے تو اللہ قرآن نازل کر کے اپنے نبیوں سے تہمتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ وہ دونوں بٹن کو دبا دیں۔ اللہ رب العالمین دونوں نبیوں سے اپنی تہمتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ تو اب خیانت کے بارے میں سنیے۔ خیانت کرنے والے کے بارے میں اتنی حدیث مبارکہ ہیں کہ خیانت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیے کہ اگر کوئی خیانت کرے تو حضور کا عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے دو حدیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امانت دار نہیں، یعنی جو خیانت کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں۔ جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ دین سے ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کون ہوتا ہے وہ بتا دیا۔ مومن ہر عادت کو اپنا سکتا ہے لیکن دو عادت مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک جھوٹا نہیں ہو سکتا اور دوسرا خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ مومن سے بعید ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، یہ دونوں کام ہم سے ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کیوں کمزور سے کمزور ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبانوں پر جھوٹ ہی جھوٹ۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ کوئی 40 دن یہ عہد کر لے کہ میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اور کہتے ہیں 41ویں دن وہ آزما کے دیکھ لے، جو وہ کہے گا اللہ اس کی وہ بات پوری کر دے گا۔ یعنی زبان کو بندہ 40 دن جھوٹ سے پاک کر لے تو اس کی زبان 41ویں دن اللہ ایسی پاک کر دیتا ہے کہ پھر وہ جو اللہ سے مانگے یا وہ جو کہہ دے تو گویا کہ اس کی بات کو اللہ رب العالمین پورا فرما دیتا ہے۔ اب حضور کا عمل دیکھیے کہ اگر کوئی خیانت کرے، خیبر کے مقام پر روایتوں میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب خیبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو اس وقت ان دنوں میں اس شخص کا نام حدیث پاک میں نہیں آتا کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن بتایا گیا کہ وہ اس کا خیبر کے مقام پر انتقال ہو گیا، یعنی حملے میں انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تم جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حالانکہ آپ اس میں غور کیجئے گا، حضور کسی کا جنازہ نہ پڑھائیں تو یہ کتنی بڑی اس کے لیے یعنی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ صحابہ کرام حیرت میں آ گئے کہ صحابہ کرام کے چہروں کی رنگت اڑ گئی کہ حضور نے ہمیں فرمایا کہ اس کا جنازہ تم پڑھ لو، جاؤ۔ تو پھر جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کا جنازہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس ہمرائی نے، یعنی تمہارے اس ساتھی نے
مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ لیتی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے خیانت کی تھی۔ حضور اس کی خیانت کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب حضور نے یہ بتایا کہ تمہارے اس ہمراہی نے خیانت کی ہے تو فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے اور اس کی مال کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب اس کے مال کی تلاشی لی تو ہمیں اس کے سامان سے یہودیوں کے چند من کے ملے کہ جن کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ مال غنیمت میں معمولی سے معمولی خیانت اگر ہو جائے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحم دل نبی، اللہ کے وہ نبی کہ جو اپنی امتوں کے لیے آگے آ رہا ہے کہ وہ کیسے نبی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو وہ اس کی نماز جنازہ نہیں حضور نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے خیانت کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بچا لے، کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کا مال رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم سے خیانتیں ہو جاتی ہیں، ہم اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں جب آئے گا تو دے دیں گے اس میں سے۔ اللہ ایسی خیانتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں 2 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک اللہ کی رضا کا طالب اور ایک وہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ یہاں دونوں لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اللہ کی ناراضی کا مستحق ہو اور جو اللہ کی رضا کا طالب ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ شخص کہ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو اور اس کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا ہو، جیسے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد ہم صالحین کی وہ جماعت کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن و حدیث میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں وہ عظیم لوگ اور کہاں وہ شخص کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، اس کے احکام سے منہ موڑنے والے ہوں، اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ ہو اور اپنی خواہش پر رب کی رضا کو ترجیح، یعنی اپنی خواہش کو رب کی رضا پر ترجیح دینے والے، جیسے کہ کافر اور منافقین وغیرہ اور ان کے پیروکار نافرمان لوگ، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور انہی لوگوں کے درجات جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں مختلف ہیں، ہر ایک کی منزلیں ہیں، مقامات ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس کے راستے پر چلتے ہیں، ہم کیا اللہ کی رضا والے لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں کے جب یہ بتا دیا گیا تو ہمیں بھی سیدھے راستے پر انہی لوگوں کے راستے پر جو اچھے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے۔ آگے سنیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر عظیم احسان فرمایا کہ انہیں سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارکہ تک اور اس کے بعد سے لے کر آج تک تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت شفقت کے دریا بہا رہے ہیں۔ ایسا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ میں مختصر بتا رہا ہوں کہ ہمارے حضور کی شان کیا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کیسے اللہ نے ہمیں آقا عطا فرمایا کہ ہمارا وجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کوئی کہے گا کیسے حضور کا صدقہ ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو نہ بناتا، اگر کائنات کو نہ بناتا تو اس میں بسنے والے
والے کبھی قیامت تک نہ آتے۔ فرمایا کہ پیدائش مبارکہ سے لے کر پیدائش کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت اس شان سے ہوتی ہے کہ سجدے میں حضور رکھ کر، اور وہ آئے گا آگے 12 ربیع الاول میں آپ سنیں گے میرے آقا کس طرح آپ نے اپنی امتیوں کو اس وقت بھی یاد فرمایا۔ اللہ نے معراج کی رات آپ کو شب معراج اپنے دیدار کے لیے بلایا، وہاں حضور نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ وصال کے بعد حضور کو دیکھا گیا، جب قبر انور میں رکھا جا رہا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک وہ حضور کو قبر انور میں رکھا جا رہا ہے، لیکن حضور کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ جب کان لگا کر صحابی کہتے ہیں سنا گیا، تو حضور اس وقت بھی اپنی امت کی نجات اور بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہاں محو استراحت ہوتا، لیکن حضور اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں عمومی خصوصی ساری دعائیں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن بھی حضور ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضور قیامت کے دن بھی ایسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ قیامت کے دن جب شدید گرمی ہوگی اس عالم میں، جب پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، اور رب قہار کی بارگاہ میں پہلے حضور اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ ایسا عظیم رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور سر سجدے میں رکھ کر اس وقت قیامت کے دن بھی امت کی بخشش کی دعائیں اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کر رہے ہوں گے، کہیں پل صراط پر اپنی امتیوں کو گزار رہے ہوں گے، کہیں حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، کہیں جہنم میں جن کو ڈال دیا گیا ہوگا لیکن رائی کے برابر بھی ان کا ایمان ہوگا، اس اللہ کی طرف سے حضور کو اجازت ملے گی، حضور جہنم سے بھی اپنے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے اور کسی کے درجات کو بلند کر رہے ہوں گے۔ وہ مفسرین کہتے ہیں کیسا اللہ نے ہمیں عظیم رسول عطا فرمایا کہ خود حضور روئیں گے، ہمیں ہر وقت ہنسائیں گے۔ دنیا میں بھی آپ حضور کی سیرت مبارکہ پڑھیے تو میرے آقا کی بارگاہ میں جو روتا ہوا آیا، حضور کی بارگاہ سے جب اٹھتا تھا تو ہنستا ہوا جا رہا تھا۔ قیامت کے دن بھی رو رہے ہوں گے، امتی رو رہے ہوں گے، لیکن حضور انہیں ہنسا رہے ہوں گے، حضور خود غمگین ہوں گے، حضور خوشیاں عطا کر رہے ہوں گے، اور اپنے نورانی آنسوؤں سے اپنی امت کے وہ گناہوں کو دھوئیں گے۔ دنیا میں بھی حضور نے ہمیں قرآن دیا، کیا قرآن ہے! اس قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، کیسی عظیم نعمت ہمیں قرآن جیسی دے دی کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کیسا عظیم قرآن دے دیا کہ بچہ بچہ اس کا حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اس کا عالم دین جو بن جاتا ہے تو وہ کیسا عظیم انسان بن جاتا ہے۔ حضور نے ہمیں ایمان دیا، حضور نے خدا کا عرفان دیا، ہزار ہا چیزیں میں کیا کیا آپ کے سامنے بیان کروں کہ جن کے ہم قابل نہ تھے، میرے آقا نے وہ ہمیں سب کچھ اپنے سایہ رحمت کے صدقے عطا فرمایا۔ الغرض امتی جب آنکھیں بند کر کے جب حضور کے وہ سارے احسانات کو یاد کرتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس قدر کثیر در کثیر حضور کے احسانات ہیں کہ حضور کے احسانات کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ ایسے عظیم رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو جب ایسے عظیم رسول اللہ نے ہمیں عطا کر دیے تو ہم کیوں نہ عظیم امتی بن کر اپنے آقا کو راضی کرنے والے کام کریں۔ یہی قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، ایسا بنا دے کہ حضور ہمیں دیکھ کر اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص 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 کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اے رب کریم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، باعمل بنا دے۔ درس قرآن کی برکت سے ہمیں باعمل بنا دے، با حیا بنا دے، با کردار بنا دے، ہمارے اندر سے ساری برائیاں سارے گناہ دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں کامل مولائی کریم ایمان نصیب فرما، مولائی کریم حضور کی محبت میں ہمیں کامل کر دے، حضور
حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ تو نے کیسا عظیم رسول ہمیں عطا کیا میرے مولا، جو پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ حضور کا مولا کریم حضور کو راضی کرنے والے کام ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری زندگیوں کو پاکیزہ کر دے، پاکیزہ کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔